جی پیارے دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یقین ہے کہ میرے پیارے دوست اللہ تعالیٰ ان کو سب کو تندرستی دے، صحت دے اور کائنات پہ اپنی رحمتیں کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ رب العزت شفا دے، اور جو قرض دار ہیں اللہ رب العزت ان کا وسیلہ بنا کر کسی چیز کا بھی اس کا قرضہ اتارے۔ تو اللہ پاک ہی سب کو نعمتیں اور رحمتیں دینے والا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جو شکر ادا کرتا ہے اس کے اوپر رحمتوں کے اور نعمتوں کے دروازے کھولتا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، بہت زیادہ کچھ ٹیلی فون آتے ہیں، کچھ میسج آتے ہیں، اور ہر دوست کی ایک اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو میں تو کوئی اتنا بڑا کلیمی اگر تو ہے نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، چھوٹا موٹا سبق سیکھا، پریکٹس کی، کامیاب ہو گیا، وہ آپ کو پیش کر دیا۔ تو اس طرح یہ نسخہ بھی ایسے مجھے گروپ میں ملا تھا، اور میں نے 4-5 دن دیکھا کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے نہیں کیا، تو بس ہمیں من میں آیا تو میں نے کہ اس پہ کام کرو۔ دوستوں کو پوچھا مجھے بھی یہ کیسا ہے، میں نے کہا کرو، بہترین ہے، اس کے حساب بہت اچھے ہیں، اور بہت سادہ، بہت اچھا نسخہ ہے، اور اس میں کوئی نقصان کا بھی خدشہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں۔ تو دوستوں کی عموماً مختلف دوستوں کی مختلف قسم کے ہوتے ہیں ویوز، اور مختلف ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، اور اس وقت یہ بازاری چاندی کو تضابی کرنے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی کہ بازاری چاندی جو ہے وہ تضابی ہو کر بازار چلی جائے جی، تو بازار سے لے کر آئیں، اس کو ہم تضابی کریں۔ بات ذرا غور سے سننا، جو بازار سے آپ نے چاندی لینی ہے پہلے تو وہ 99% ہونی چاہیے۔ میری بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنا۔ بازار سے جستی چاندی ملتی ہے، کیڑی والی چاندی ملتی ہے، کلی والی چاندی ملتی ہے، کچھ ایسی چاندیاں ملتی ہیں، وہاں تو چاندی ہوتی ہے جب اس کو ہم آ کر چرخ دیتے ہیں تو وہ سرخ ہونے سے پہلے پگھل جاتی ہے۔ تو ایسی چاندی بالکل ہرگز کام نہیں کرے گی۔ آگے چاندی کے پٹھوروں کی بات، یہ جو پٹھور ملتا ہے چاندی کا، اس میں بہت زیادہ قسم کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ کچھ دوست بعد میں ناراض ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے پردے اٹھاتے پہ ہو۔ تو پردہ نہیں میں اٹھا رہا، میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو لوگ یہ میرا نسخہ کریں گے، ان کو کیسی چاندی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چاندی ایسی ہونی چاہیے جو مکمل سرخ ہو، پھر پگھلے، ٹھیک ہے۔ لیبارٹری پہ اس کا ٹیسٹ لو، 99% ہے تو پھر لینی ہے، اور اس چاندی کو لے کر اس کا ایک گول پتلا بناؤ، اور پتلا جتنا پتلا بنا لیں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلاً کہ جیسے ایک 5 کا نوٹ ہوتا ہے، اور پیسہ ہم 5 روپے والا چل رہا تھا ٹھیپا، اس جتنا ہو جائے اس سے بھی پتلا ہو جائے ذرا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ خود بنا لیں دی بیسٹ، نہیں تو جس سے مرضی بنوا لیں۔ اچھا جی، اب یہ آپ کے پاس آ گئی چاندی 10 گرام۔ تو اگر چاندی میں پھر کہہ رہا ہوں، چاندی میں کوئی کسی قسم کا 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے۔ چاندی مکمل کنڈے سے، اسلامی کنڈے سے وہ لیں جو واقعی 99% ہے لیبارٹری میں، یا کوئی اچھے دوست سنیارے ہیں ان سے لے لیں جو جان پہچان رکھتے ہیں، اس کی پرکھ رکھتے ہیں، ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو سمجھدار ہے خود ہی۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ ایسا کریں گے کہ جناب 2 پاتھیاں نہیں، اوپلے ہوں جو 2 ہوں، اور ان کا وزن زیادہ سے زیادہ 1.5 کلو تک ہو، یا اس سے کم بھی ہو، کلو تک بھی ہو تو کوئی بات نہیں، 1.25 کلو تک بھی ہو تو کوئی بات نہیں، 2 ہوں۔ ان دونوں کے منہ آپ میں فیس کر لیں، فیس 2 آپ نے اوپلے لینے ہیں، جنہیں پنجابی میں پاتھیاں کہتے ہیں، بڑے سائز والی ٹکلے بھی کہتے ہیں پنجابی میں، ٹھیک ہے نا، وہ لینے ہیں۔
یہ جو شہروں میں پاتھیاں ملتی ہیں نا پتلی پتلی، ان پہ میں نہیں ڈیوائڈ کرتا کہ یہ لو، یہ تو ککھوں کی بنی ہوتی ہے، یہ تو آگ دیتے ہیں تو ایسے بس ککھوں کی طرح جل کر ختم ہو جاتی ہیں، ان میں دم ہی نہیں ہوتا بعد میں سیک رکھنے کا۔ ٹھیک ہے، بات کو سمجھیں۔ 2 ٹکلے لے لیں، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی بھینسوں کا پڑا ہوا گوبر گیلا لے کر بہترین طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، سوکھ بھی جاتے ہیں۔ اچھا 2 ڈکلے لے لیں، برابر کر لیں، ٹھیک ہے، ان کے منہ برابر کر لیں، آپس میں انہوں کو جوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 1 ڈکلے کے درمیان میں، اچھا اب اجزاء لینے ہیں۔ اب چاندی تو 10 گرام لے لی، اب آپ نے چونا 12 گرام لینا ہے، ڈلی والا۔ کون سا؟ ڈلی والا۔ اور نشادر ٹھیکری آپ نے لینا ہے 10 گرام، چونا 12 گرام، نشادر 10 گرام اور گندھک 6 گرام، ٹھیک ہے۔ اب 12 گرام آپ پیسیں گے چونے کو تو اس کے 2 حصے کر لیں 6 گرام کے، اور اب وہ آپ ٹھیکری نشادر پیسیں گے۔ پیسنے کا مقصد ہوتا ہے کہ نشادر کا دانہ مار دینا چاہیے، اس کا دانہ نہیں ہونا چاہیے، رڑکنا نہیں چاہیے پوٹیوں میں۔ وہ آپ 10 گرام پیس کے اس کے 2 حصے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب گندھک 6 گرام پیس کر اس کے بھی 2 حصے کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تینوں چیزوں آپ کو آدھی آدھی ہو گئی۔ اب ڈکلے کے اندر جو آپ کا ٹھیپ ہے اس کو رکھیں، رکھ کر اس کا نشان دیکھیں کہ یہ کہاں کتنی جگہ میں آتا ہے۔ اب اس کے آگے ترتیب شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کا نشان لگ گیا، اب اس کو اٹھا لیں، اس کے حساب سے آپ نے چونے کو بچھانا ہے۔ اتنا بار بچھانا ہے کہ کم از کم اس سے بار 3 سوتر ہو، چونا چاروں طرف 3 سوتر زیادہ ہو۔ بات کو سمجھے، سوری جی۔ اچھا اب وہ چونا جب آپ نے بچھا لیا ہے تو اس کے اوپر پھر آپ نے ٹھیکری نشادر بچھانا ہے، وہ 1 سوتر اس کے اندر ہو، اس کا دائرہ چونے سے اندر ہو، چونا باہر ہو، اور یہ اس کے اوپر جب بچھائیں گے تو اس کا باہرلا کنارہ اس سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ پھر گندھک آپ بچھائیں گے اتنی جتنا آپ کا وہ ٹھیپا ہے، اس سے ذرا سوا سوتر باہر، اپنا سوا سوتر کہہ رہا ہوں، آدھا سوتر باہر رکھ کے بچھائیں گے۔ اب اس کے اوپر گندھک بھی بیچ گئی، پہلے چونا رکھا اس کو دبا لیا، پھر آپ نے نشادر دبا لیا، پھر آپ اوپر گندھک بچھا لی۔ اب اس کے اوپر آپ نے ٹھیکری اپنا ایک وہ ٹھیپا رکھ دیا۔ جب آپ نے ٹھیپا رکھ لیا ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر گندھک ایسے بچھانی ہے کہ جو نیچے آپ نے گندھک بچھائی ہے نا، اس کے اور اس گندھک کے لب آپس میں جوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، چاروں طرف سے۔ اسی طرح نشادر اوپر اس کو دبا لینا، نشادر بچھانا، اس کے لب اور نشادر سے مل جائیں، پھر اوپر چونا بچھانا ہے اور چونے کے لب جو ہیں وہ چونے سے مل جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کی ہوگی ترتیب۔ اب اس کے اوپر وہ جو ڈکلا نمودہ الٹا رکھ دینا ہے، کوئی مٹی لگانے کی ضرورت نہیں، اگر ہلکی جی لب بند کر لیں چاروں طرف سے تو بہت اچھا ہے، تھوڑی سی لب بند کرنا ہے، بار سے، اندر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جتنا ان دونوں کا وزن ہے، ٹھیک ہے، جتنا ان کا وزن ہے ان کو آپ سیدھا رکھ کر تول لیں۔ تولنے کے بعد 1.5 کلو سے جتنا وزن کم ہوگا نا، وہ باقی اتنے اوپر لے لیں، پورا کر لیں، 1.5 کلو وزن پورا کر لیں۔ اس کو زمین پہ رکھیں، ان دونوں اوپروں کو، دوسروں کو توڑ کر ان کے اوپر رکھ دیں، اور چاروں طرف کوئی لگا دیں، اینٹیں لگا دیں، کوئی چیز لگا دیں کہ جو اوپر آپ نے رکھے ہوئے گر کے ادھر ادھر اوپلے نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بڑکے کی آگ لگا دیں، تیل ڈال کے جیسے مرضی اس کو آگ لگا دیں۔ جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا تو آپ کو چاندی ملے گی، پھوٹک بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو اٹھا لیں، اٹھا کر بڑے آرام سے آپ نے اس کو لے لینا ہے، لے کر اس کو آپ نے پیس لینا ہے۔ پیسک ہوگی پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں پیسک ہوگی پھر بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھوٹک ہوگی پھر بھی ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ڈبل تانبے کے ساتھ یا ڈبل چاندی کے ساتھ، یا چاندی اور تانبا دونوں کو اکٹھا کر کے اس کے وزن سے ڈبل وزن ہو، ٹھیک ہے جی، پھر اس کا آپ نہار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ 6 7 8 گرام تک آپ کو یہ تضابی ملے گی۔ اس کو دوبارہ پھر آپ چاندی کے تانبے کے ساتھ نہار کرو، پھر اتنی ملے گی، پھر کرو، پھر ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک نہار کر لیا تو دوسرے نہار میں ٹوٹ جائے گی، تیسرے میں ٹوٹے گی، بالکل نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔
تو ایک بات میرے ذہن میں سے نکل گئی، وہ ذرا آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ یہ جو پترا ہے، یہ تھوڑا سا گڑ پانی میں نا، کوالگندر کے پانی میں، کوالگندر کا پانی میں اس میں تھوڑا سا گڑ مکس کر لیں۔ جب آپ گڑ مکس کریں گے اس میں نا یہ یہ چاندی کے ٹیپے کو گیلا کر لیں دونوں سائڈوں سے، ہلکا گیلا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے دونوں سائڈوں پر 4 رتی آپ نے پیس لینی ہے ہیرا کسیس۔ کیا پیسنی ہے؟ ہیرا کسیس۔ یہ 2 گرام ایک طرف چھڑک دینی ہے، 2 گرام ایک چھڑک دینی ہے۔ یہ جتنی ساتھ جڑ جائے ٹھیک ہے، جڑی نہ جڑے فکر نہیں کرنا۔ یہ جو آپ کا ٹینچ مینچ کا مسئلہ ہوگا نا، وہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹینچ آپ کا پورا ہوگا۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب آپ نے گندھک نیچے چونا، اوپر نشادر، اوپر گندھک 3 گرام جب ڈال لی ہے، تو اب یہ جو پترا ہے اس کو کوالگندر اور گڑ کو کوالگندر کے ساتھ ہلکا جا پانی کی طرح اس میں مکس ہو، اس کے ساتھ چوپڑ لیں۔ چوپڑنے سے کیا ہوگا کہ ہیرا کسیس اس کے ساتھ جڑ جائے گی۔ تو 4 رتی ہیرا کسیس لے لیں، 2 رتی ادھر پینک اس کے اوپر لگا دیں، 2 ادھر لگا دیں، جو ساتھ لگ گئی ٹھیک ہے، جو نکل گئی ٹھیک ہے نا۔ تو اب اوپر اس کو آپ پترے کو رکھیں، اس کے اوپر پھر آپ گندھک رکھیں، اس کے اوپر نشادر رکھیں، اس کے اوپر پھر چونا بچھائیں، پھر اوپر اس کے وہ ڈکلا جو ہے باقی ایک برابر وزن والا اوپر رکھیں۔ پھر 1.5 کلو سے جتنے کام ہوں اس کا وزن کر کے اتنے اور توڑ کر اس کے ساتھ رکھیں۔ رکھ کر اب چاروں طرف اس کی اینٹیں لگا کر اس کو آگ لگا دیں۔ اب جو آپ کو ملے گا اس میں سے چاندی آپ کو پھٹک ملے، جیسی ملے اس کو لیں، اس کا آپ نہار کریں، 1 نہار کریں، 2 نہار کریں، 3 نہار کریں، جتنے مرضی نہار کریں، بار بار نہار کریں۔ اور جتنی چاندی ہو اس سے ڈبل وزن ہونا چاہیے۔ مثلاً کہ 10 گرام چاندی تھی نا آپ کی، تو آپ کو 10 گرام تانبا 10 گرام چاندی کے ساتھ نہار کر لیں، یا 20 گرام تانبے کے ساتھ کر لیں، یا 20 گرام چاندی کے ساتھ کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر زیادہ بھی اس میں تانبا چاندی ڈال لیں گے نا تو بہتر ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر ڈبل لازمی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈال کر اس کا آپ نہار کریں، جو آپ کے مقدروں میں ہوگا، تذاب بھی ہوگا، نیچے بیٹھے گا، اور انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوئیں گے۔ اس کو آپ چیک کر دیں، جو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے بھی ملاوٹ اس میں کلر کے لیے گولڈ ڈالنا پڑتا ہے، گولڈ ڈال لیں، جتنا ڈیمانڈ اس کی ہوگی روے کی، وہ پکانے پہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی برابر سے بھی بہت تھوڑا، ٹھیک ہے، کبھی 16-17 کیرٹ کلر آتا ہے اس کا، تو گولڈ ملا لیں تو اور پورا ہوتا ہے، لیبارٹری میں دھوکہ نہیں دیتی، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوستو آج آپ کے لیے یہ بہت زیادہ دوستوں کی ڈیمانڈ تھی بزاری چاندی کی، ٹھیک ہے۔ اس میں ذرا پارے کی فراری کا کم ہوتا ہے، بھی فرار ہو جائے گا یا نقصان ہو جائے گا، بلکہ اب پہلے بھی نسخے بہترین ہیں، سب نے اس کے بہت رزلٹ میرے پاس آ چکے ہیں۔ تو کئی لوگ بیچ میں ہوتے ہیں، وہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں شیطانی بھری ہوتی ہے، وہ اپنی بات کرنے سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ نہ تو وہ پریکٹس کرتے ہیں، نہ ان کی پریکٹس ہوتی ہے، تو نہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حاصل قسم کے ہوتے ہیں کہ یار اس نے کون نسخہ دے دیا ہے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا جناب، اب اجازت دیں اور درود و سلام پڑھا کریں، جس کا مال بنے وہ زکوٰۃ نکالے اور دوستوں کا خیال کرے، اور جنہوں نے ہمیں نسخے دیے ہوئے ہیں، ہم نے جن سے سیکھے ہوئے ہیں، اس ہمارے استاد ہیں، ایک نسخے کا ایک نہیں کئی دفعہ کتنے لوگوں سے مل کر نسخے کو بنایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، تو ممکن ہو تو میرے جیسے نچیز کے لیے بھی کر دینا دعا، اللہ خوش رکھے۔ تو دعائیں تو ویسے ہی مل جاتی ہیں، جن کا بنے گا ان کے اندر دل سے دعا نکلے گی، جن کا نقصان ہوگا ان کو بدعا دیں گے، پر ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمیں کرنا نہیں آتا، اس طرف وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ بتانے والے کو نکتہ چینی کریں گے، یا تو کسی استاد گرو کے پاس بیٹھ کر وہ کریں نا، پھر کہیں کہ ہم نہیں کریں گے۔ اب الیاس خان گواسی صاحب نے وہ جو پارے والا عمل میں نے بتایا جس پہ سمبل فار اور وہ گندھک ڈال کر، وہ اس نے تصدیق کی ہے، کتنی وائسیں اس کی، اس کے علاوہ کتنے لوگوں کی وائسیں ہیں، کسی نے گروپ میں کہا نہیں بنتا، اس نے کیا بنتا نہیں، یہ بنا رہے ہیں اور لوگ بیچ رہے ہیں، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ نہیں بنتا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ، خدا حافظ۔